دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جو حضرات اگر ایسے کوئی بھائی ہمیں سن رہے ہیں جو دوسری شادی کر چکے ہیں یا کرنے کے خواہاں ہیں، یاد رکھیں کہ پہلی بیوی کا رویہ کیسا بھی ہو، وہ کتنی ہی بد اخلاق ہو، دیگر معاملات ہوں، شریعت نے یہ نہیں کہا کہ اس کی بد اخلاقی یا اس کی برائی کی وجہ سے آپ اس کا حق ادا نہیں کریں گے۔ اس کے اپنے حقوق ہیں، وہ آپ کو کرنے ہوتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ نمبر 1 نان نفقہ، اس میں کوئی برابری لازم نہیں ہوتی۔ نان نفقے کا مطلب کھانا پینا، لباس اور رہائش، اس میں فرق ہو سکتا ہے۔ مثلا شوہر نے پہلی بیوی کی وہ مالدار تھی، دوسری کی غریب بچی سے، تو اور یہ خود مالدار ہے، تو مالدار کو مالدار والا اس کو نان نفقہ دینا ہوگا، اور غریب بچی کو اوسط درجے کا دینا ہوگا۔ مثلا اگر 3 بیویاں ہوتی ہیں ایک مڈل کلاس کی، تو مڈل کلاس والی کا اس کو دینا ہوگا۔ ٹھیک ہے نا، آپ دیکھیں فرق آ گیا اس میں عدل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو نان نفقہ اس کو دے رہا ہے اس کو بھی دے۔ نان نفقے میں یہ فرق ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پھر باری مقرر کرنے کا معاملہ ہوتا ہے کہ جب 2 بیویاں ہوں تو ایک رات ایک کے پاس، دوسرے کے پاس دوسری رات، یا 2 دن یہاں 2 دن یہاں، ایک ہفتہ یہاں تو ایک ہفتہ یہاں، اس میں برابری واجب ہے۔ اور اس میں نہیں دیکھا جاتا کہ آپ کو وہ پسند ہے یا نہیں ہے، اس کی عمر زیادہ ہے یا کم ہے، وہ کنواری ہے یا کوئی کسی بیوہ سے آپ نے نکاح کیا تھا، اس میں سب عورتیں برابر ہوتی ہیں بالکل۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کنواری خاتون تھیں، باقی سب جو تھیں مطلقہ یا بیوہ تھیں، لیکن رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی باریاں مقرر فرمائی تھیں۔ اس کے علاوہ جو اضافی کوئی بھی چیز آپ دیتے ہیں، اس میں بھی عدل واجب ہوتا ہے۔ یعنی ایک بیوی کے لیے اگر پھل لے کر آئیں تو دوسرے کے لیے بھی اتنا پھل لانا ہوگا۔ ایک کو پان لا کر دیا ہے تو دوسرے کو بھی پان لا کر دینا ہوگا۔ اس سے وہ شوہر نامدار ذرا سبق حاصل کریں، جو 2 بیویوں کے خواب تو دیکھ رہے ہیں بیٹھ کر، لیکن یہ نہیں پتہ کہ میدان معاشر میں دونوں آپ کے بال نوچ رہی ہوں گی اگر آپ نے دونوں کا حق صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا ہوگا۔ اب جیسے یہ حضرت ہیں، تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ میں تمہارا حق ادا کروں، تو آپ کس قابل ہیں؟ ذرا اگر آپ کا انٹرویو لیا جائے تو پتہ چلے نا کہ آپ تو بالکل ہی قابل نہیں تھے، کیونکہ آپ نے ایک بیوی کو اس کے حق سے محروم کر کے دوسری سے نکاح کر لیا اور اس کا حق ادا نہیں کر رہے، تو آپ کیا قابل انسان کہلائیں گے؟ آپ تو ظالم انسان کہلائیں گے۔ آپ ظلم کر رہے ہیں کہ کسی کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، تو آپ کیسے اچھے ہو گئے؟ تو جن بعض مسائل یا عادات، اطوار یا کچھ اور چیزوں کی وجہ سے آپ ایک بیوی کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ میرے قابل نہیں، شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ بھی اس قابل نہیں ہیں کہ آپ دوسری شادی کرتے، بلکہ پہلی کی بھی قابل نہیں ہیں، کیونکہ نہ آپ کو علم دین پتہ ہے، نہ آپ حق ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب ایسے شوہر جو ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ جب آئینہ دکھاؤ تو ناراضگی ہوتی ہے۔ بھئی پہلے آپ شریعت سیکھیں، یہ میرا مسئلہ تو نہیں ہے۔ اگر میری ذاتی رائے ہو آپ میری گرفت کر سکتے ہیں، لیکن یہ تو شریعت کہہ رہی ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔